حکومت نے مرد اور عورت کو بنا نکاح رہنے کی اجازت دی ہے. اس کے اوپر آپ کے کچھ الفاظ میرے علم میں نہیں. اچھا یو اے ای حکومت نے, تو یو اے ای حکومت نے تو اجازت دی ہوئی ہے, انڈیا نے بھی اجازت دی ہوئی ہے اس نے لیونگ ریلیشن. اصل میں یہ سارے بیچارے مذہب سے بغاوت کی وجہ سے نا معاشرے میں برائیاں آ گئی ہیں, ان برائیوں کو یہ اب کنٹرول نہیں کر پا رہے. تو اب انہوں نے کہا ہے کہ ایک چیز غلط تھی, اب اس کو ہم اللیگل کریں گے, تو سارے اللیگل کام کر کے جو کام دوسرے بھی اللیگل ہے نا وہ بھی ان کی اہمیت بھی ختم ہو جائے گی. تو فی الحال اس کو کیا کر دو, لیگل کر دو. ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ غلط ہے, میرج سسٹم ہونا چاہیے, رشتے وجود میں آتے ہیں, ان کو پتہ ہے, لیکن مذہب سے بغاوت کے یہ سائیڈ افیکٹ ہیں, تو اس لیے وہ مجبوری میں لیگل کر رہے ہیں. انڈیا میں زنا پھیلتا جا رہا ہے, پھیلتا جا رہا ہے. مذہب کو تو وہ بھی نہیں مانتے, نہ ہندو مذہب کو مانتے ہیں کیونکہ لا نہیں ہے. ہندو مذہب بھی اس کو غلط سمجھتا ہے, اسلام سے ویسے ہی چڑ ہے ان کو. تو جب آپ لبرل ہو گئے تو کس بیس پہ آپ روکیں گے لوگوں کو؟ لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں, کرتے چلے جا رہے ہیں, تو اسی کو انہوں نے کیا کر دیا, لیگل. یہ ایسے ہی ہے کسی ملک میں سارے ہی چرسی بن جائیں تو چرس پہ پابندی لگانا ممکن نہیں ہے. اب حل یہی ہے کہ چرس کو کیا کر دو, لیگل کر دو. اس پہ میں ایک چٹکلا سناتا ہوں کہ ایک نجومی کوئی خبریں تو غلط ہوتی ہیں, یہ چٹکلا ہی ہے. بتایا بادشاہ صاحب کو کہ بارش ہونے والی ہے, جو بارش کا پانی پیے گا پاگل ہو جائے گا, پورے ملک میں بارش ہوگی. بادشاہ ٹینشن میں آ گیا, وزیر کو بلا, بے تو سارے بارش تو ہر جگہ پہنچے گا نا پانی اس کا, دریاؤں میں بھی, تو اس سے سارے پاگل ہو جائیں گے, کیا کروں میں؟ وزیر عقلمند تھا, اس نے بولا کہ بادشاہ سلامت, ہم 100 سال تک کے لیے پانی اپنا ڈیم بنا کے اسٹور کر لیتے ہیں, اس کو چھپڑ کر دیں گے, کوئی بڑا تالاب بنائیں گے, ہم پیتے رہیں گے, عوام کو ہونے دو پاگل, ہم دونوں تو بچے نا. تو یہی ہوا, بادشاہ نے ڈیم ویم بنا لیا یا تالاب والا بنا لیا, اپنا پانی اسٹور کر لیا, بارش ہوئی, سب نے پیا, سب ہو گئے پاگل. اب جب سب پاگل ہو گئے نا تو ان کو بادشاہ اور وزیر پاگل لگنے لگے, کیونکہ سارے ایک جیسے پاگل تھے, وہ سارے الٹی الٹی باتیں کرتے تو ان کو وہ سیدھے لگتے. بادشاہ عقلمندی کی باتیں کرتا, اس کو وہ کیا لگنے لگے, پاگل. اب انہوں نے جلوس نکالنا شروع کر دیے, بادشاہ وزیر کو نکالو, یہ دونوں سٹھیا گئے ہیں, یہ کیا کہتے ہیں, سنک گئے ہیں, یہ دونوں سنک گئے ہیں. اب بادشاہ پریشان, یار یہ تو گورنمنٹ ہی ہاتھ سے جا رہی ہے, ساری قوم ہمارے خلاف. اس نے وزیر کو دوبارہ بلایا, وزیر نے کہا حضور اب اس پوری قوم کو تو ہم عقل مند بنا نہیں سکتے, پانی تو سب نے پی لیا ہے, ہر جگہ پھیل گیا ہے, اب ایک ہی حل ہے, ہم بھی وہ پانی پی کے انہی جیسے ہو جائیں. یورپ میں یہی ہو رہا ہے, مغربی دنیا میں. مذہب کو جب انہوں نے نکالا تو سارے ہو گئے پاگل, تہذیب گئی تیل لینے, ہومو سیکچولیٹی, لڑکوں کی لڑکوں سے بدفعلی, زنا, شراب, اور ماں باپ کے حقوق ادا نہ کرنا, ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنا, اب یہ سب چیزیں ختم. رشتہ داری گئی ختم, آخرت جنت جہنم ختم. اب کیا ہوا لوگوں کو, اب ان کا دنیا کا مقصد لذت. اب ان کے ہاں کامیاب وہ ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ اور جو لذتیں زیادہ. تو لذت کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے, یہاں تک کہ جانوروں سے بدفعلی, جو کچھ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا. اسمبلیوں میں غور ہوا کہ اس کو ہم کیسے روکیں, تو جو غور کرنے والے تھے انہی میں 90% لوگ ان چیزوں کے عادی. یہ جو یورپ میں قانون پاس ہوا نا کہ ہومو سیکشولیٹی اللیگل نہیں ہے, لیگل ہے, ہمارے یہاں لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یار اتنی گندی چیز کو کیسے الاؤ کر دیا. بھائی یہ حیرانگی کی بات نہیں ہے, اسمبلیوں میں پہنچے ہوئے لوگ جو قانون پاس کرتے ان میں بہت سے اس چیز کے عادی تھے, وہ لڑکوں کے عادی ہیں, وہ کیسے اللیگل قرار دیں گے اس کو. یہ ایسا ہی ہے جیسے سارے چور بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ ان سے کہو کہ قانون بناؤ کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا, کہیں گے یار سارے تو کل سارے ٹنڈے گھوم رہے ہوں گے, وہ تھوڑی لا پاس کریں گے. تو ہمیں تو یہ عجیب سا لگتا ہے کہ یار ہومو سیکشولیٹی کو انہوں نے لیگل کر دیا, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں, یہ کیا ہو رہا ہے. اور میاں بیوی کے بغیر ریلیشن, بیوی ایک ہے, گرل فرینڈ کیا ہیں 10 ہیں, تو اس تکلف کی کیا ضرورت ہے بھائی, پھر 4 شادیوں کو الاؤ کر دو. نہیں جی 4 شادیاں تو مذہب کہتا ہے, مذہب کو ڈکشنری سے نکالا ہوا ہے, پھر تو اسلام صحیح ہو جائے گا, مسلمان صحیح ہو جائیں گے. تو ایسی غلطیاں ہو گئیں کہ اب جب تک مذہب کو نہیں لے کر آئیں گے نا اس وقت تک ان غلطیوں کی تلافی نہیں ہو سکتی. اور آپ دیکھیں گے یورپ امریکہ جس اسٹیج کی طرف جا رہا ہے نا,
ایسی درندگی پھیلنے والی ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی، یا تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا یا مجبور ہو کر اسلام کی طرف آ جائے گا نہ چاہتے ہوئے بھی، کہ یار ہمارے پاس مذہب کے علاوہ. آپ کو پتہ ہے برطانیہ میں جب ہومو سیکشولیٹی کو لیگل قرار دیا جا رہا تھا، میں نے بہت مستند ذریعے سے یہ بات سنی تھی کہ اسمبلی میں کسی نے آواز اٹھائی تھی کہ کاش ہمارا مذہب اسلام ہوتا. اس وقت ہم یہ کہتے کہ اسلام اس کو اللیگل قرار دے رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس اس کو غلط قرار دینے کی عقلی کوئی دلیل نہیں ہے. عقل سے یہ فیصلہ نہیں کر سکے غلط ہے، عقل کیسے بتائے گی غلط ہے بھائی یہ. لیکن وہ خود ان کے ماہرین سوچ رہے تھے کہ یار ہم جس چیز کو لیگل قرار دے رہے ہیں، تھوڑے دنوں میں اس معاشرے کا انجام دیکھو کیا ہونے والا ہے. جو نیچرل ہے عورت، اس کو چھوڑ کے لوگ کہاں جائیں گے؟ یہ تو نسل تباہ ہو جائے گی. اور ان کے ماہرین، میں یہ بات حوالوں میں پھینک نہیں رہا یہاں بیٹھ کے، میں کوئی بات کرتا ہوں بہت مستند بات ہوتی ہے وہ. یہ جو ان کے ماہرین ہیں نا، ان کے ہاں ماہرین ہیں جو بتاتے رہتے ہیں کہ 100 سال بعد تباہی کیا آنے والی ہے. آپ کو پتہ ہوگا یہ بات. ہماری طرح نہیں ہے کہ تباہی پھیلنے کے بعد بھی کوئی بتانے والا نہ ہو. ان کے تو بہت ریسرچ ہوتی ہے، بتا رہے ہوتے ہیں پہلے سے بھائی 100 سال بعد امریکہ کو یہ چیلنج ہوں گے. ان کے ماہرین بتا رہے ہوتے ہیں یورپ کو یہ چیلنجز ہوں گے. ان کے ماہرین 2 بڑے چیلنج ہیں. ایک چیلنج اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا ہے. 2 بڑے چیلنج ہیں. ان میں سب سے بڑا چیلنج جو اس وقت اس معاشرے کو ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہماری تہذیب کا ہم اپنے ہاتھوں گلا گھونٹ رہے ہیں. یہ جو ہم نے شادی کا سسٹم ختم کر دیا نا معاشرے میں، ہم نے ختم نہیں کیا، ہو گیا ہے، اور ہم نے اس کو لیگل کر دیا، گرل فرینڈ ریلیشن. اس سے جو گروتھ ریشو ہمارا آہستہ آہستہ کم ہوا ہے نا، اس سے ہم اپنے ہی ملکوں میں اپنی ہی موت مر جائیں گے. اور یہ ایشیائی ملکوں کے خصوصاً مسلمان ہمارے ملکوں میں آ کے آباد. آپ خود سوچو، ناروے میں گورے کے ایک بچہ، وہ بھی 50 سال میں، مسلمان میرا بیان سنے گا تو 13 سال میں ہی شروع ہو جائے گا. نہیں سنا ہوگا، باپ دادا کے کلچر کو فالو کر رہے تو 24-25 سال میں 24-25 سال میں اس کے بچہ پیدا، اور بچے بھی 7-8. آپ خود اندازہ لگاؤ نا. تو گروتھ ریشو کیا ناروے والوں کا رہے گا کچھ سال کے بعد؟ جب الیکشن ہوں گے تو پتہ ہے کون جیتے گا؟ مولوی عبدالغفار. یہ حقیقت بتا رہا ہوں، آپ اس پہ ہنس رہے ہو. یہ 50 60 70 سال بعد ہونے والا ہے انشاءاللہ. اور یہ ان کی رپورٹ ہے، یہ میری نہیں ہے. یہ مولوی کا تو میں نے اس لیے بڑھا دیا کہ مولویوں کی سپیڈ تھوڑی سی اور زیادہ ہے. ناروے میں کیا ہونے والا ہے، کیونکہ مذہبی لوگوں میں شادی کا جلدی رجحان ہے اور ان کے اولاد بھی زیادہ ہوتی ہے. اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اولاد کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں. تو امریکہ، آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن یورپ اور امریکہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ 2050-60 میں جب امریکہ میں الیکشن ہوں گے تو آپ کہیں گے مولانا عبدالغفار چترالوی ہوں گے بھی کوئی یہیں کے، مولانا عبدالغفار کراچوی، وہ اس دفعہ امریکہ میں الیکشن میں جیتے ہیں. اتنی منورٹی میں جا رہی ہے وہ قوم. ان کو دوسرے ملکوں سے لڑنے کے لیے اپنے جوان نہیں ملتے فوج میں. دوسرے ملکوں کے لوگ فوج میں کرائے پہ لے رہے ہیں. وہ بہت مشکل ہے سمجھانا. جب وہ لڑتے ہیں نا دوسرے ملکوں سے، اپنے ہاں جوانوں کا اتنا ریشو نہیں ہے. کتنے پاکستانی ہیں جو امریکن آرمی میں ہیں، کتنے انڈینز ہیں، کتنے افغانی ہیں، باہر کے ملکوں سے لوگ لے رہے ہیں. اور ان کو بھی بات پتہ ہے کہ آپ کسی کنٹری کا آدمی لے کے اپنے کنٹری کے لیے لڑواؤ، اس جذبے سے وہ نہیں لڑے گا جو اپنے ملک کے لیے لڑتا ہے. وہ کہے گا بھائی میں تنخواہ پہ آیا ہوں، بس جذبہ وذبہ گیا تیل لینے. ٹھیک ہے نا. جیسے اپنے ملک کی انسان میں نیچرل ایک فطری محبت ہوتی ہے، میرا ملک میری مٹی، لڑتا ہے آدمی، چاہے غیر مسلم بھی ہوگا نا وہ بھی لڑ لیتا ہے. دوسرے کے ملک سے تھوڑی ایسا لگا ہوتا ہے، آدمی کہتا ہے بھائی یہ کیا کیوں لڑیں، بس پیسے مل رہے ہیں ٹھیک ہے، فرنٹ پہ آپ ہی جاؤ گے بھائی. مجبوری میں چلا جائے پھٹ پٹا جائے ایک الگ بات ہے. وہ بھی یہ بات جانتے ہیں. تو اس وقت ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو بن چکا ہے نا، وہ کیا بن چکا ہے کہ یار گروتھ ریشو ہمارا کم ہو رہا ہے. تو امریکہ میں، ناروے میں، سویڈن میں، جاپان میں تو ماشاءاللہ ہمارے کوئٹہ کے اور افغانی جا کے تجارت کر رہے ہیں. چپلی کباب کے ہوٹل جاپان میں کھل چکے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ 40-50 سال کے بعد پشتو اور جیپنیز مل کے ایک نئی زبان
وجود میں آئی. دیکھیں گے آپ. اور جاپان کا صدر ہوگا یوسف اچکزئی, کچھ بھی ملا یوسف اچکزئی. یہ ہم ابھی تو ہم سب ہنس رہے ہیں, لیکن ان کو وہ میرا جیپنیز میرا بیان سنے گا, بولے گا یار 100% درست کہہ رہے ہیں. کسی قوم کی نسل ہندوؤں کی بھی کم ہو رہی ہے, ہندوؤں کی بھی کم ہو رہی ہے. سارے پڑھے لکھے لبرل ہو کے اپنی انہوں نے ایسی کی تیسی کر دی, کیونکہ ہمارے پاس تعلیمات ہے تزوج الودود الولود, ایسی عورت سے نکاح کرو جو کثرت سے تمہیں اولاد دے. فرمایا انی مباہی بکم الامم, قیامت میں تمہاری کثرت پہ فخر کروں گا. جیپنیز کی بھی صفیں ہوں گی, امریکنز کی بھی ہوں گی, اور ناروے والوں کی بھی, جرمنی والوں کی بھی ہوں گی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی صفیں ہوں گی, وہ صفیں ان سب پہ غالب. یہ ساری کہیں کھانچوں میں تھوڑے تھوڑے چپلوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے. یہ امریکن تھے, یہ تھوڑے سے, ٹھیک ہے, یہ تھوڑے سے وہاں بیٹھے ہیں. یہ جناب ناروے کے لوگ تھے. یہ تو اب اس کا ان کی چونکہ رپورٹ ہے, یہ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں, اپنی قوم کو شادی پہ لے کر آئیں, بچے پیدا کرنے پہ لے کر آئیں. لیکن وہی بات نا کہ قوم کا ذہن ایسا خراب ہو گیا, انہوں نے کہا اب یہ پاسبل بولو نہیں, کیونکہ ہم نے فیملی پلاننگ کے ذریعے پہلے جو کھوپڑی ان کی خراب کی ہے نا کہ بچے زیادہ ہوتے ہیں, ذمہ داریاں, عورت کی صحت, وہ اتنی انسٹال ہو چکی ہیں ان کے دل میں کہ جو موٹیویشن دینے والا ہے نا ان میں, وہ خود کی بھی بچے نہیں ہو رہے. جو موٹیویٹ کرتے ہیں نا حکمران کے بچے زیادہ پیدا کرو, تو عوام اٹھ کے پوچھے کہ تمہارے کتنے ہیں جو ہمیں سمجھا رہے ہو. سویڈن کا جو صدر ہے نا, تقریر کرتے ہوئے, 15 سال پرانی بات بتا رہا ہوں, تقریر کرتے ہوئے رو پڑا تھا. یا آپ شاید نیٹ پہ سرچ کریں تو کہیں نکل بھی آئے گی, 15-16 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. یہ بڑی مشہور ہوئی تھی خبر, اس کی ویڈیو آئی تھی, رو رہا ہے. کیا تقریر کر رہا ہے کہ اپنی قوم سے کہہ رہا تھا بچے پیدا کرو ورنہ یہ بڈھوں کا ملک ہوگا تھوڑے دنوں میں. رو پڑا ہے جذباتی ہو کہ کیا کر رہے ہو. میں ہوتا اس کو کہتا بے فکر رہیں, بڈھوں کا نہیں ہوگا, جوان بہت کثرت سے یہاں ہوں گے, لیکن آپ کے نہیں ہوں گے. کوئی پشاور کے ہوں گے, کوئی اسلام آباد سے ہوں گے, کوئی کراچی کے ہوں گے, پان کھا رہے ہوں گے, نسوار ہوگی, گٹکوں پہ پورا سویڈن سیٹ ہو جائے گا. بے فکر رہیں, ہم ایسا نہیں کریں گے, کیونکہ ہمارے ہاں آبادی بڑھ رہی ہے, تو ہمارے اپنے ملک میں تو جاب ملتی نہیں ہے. مجبوراً ہم جب اتنے بچے ہوں گے تو 5-10 کو ہم کیا کرتے ہیں, کس کو, یہاں سے نکلو, یہاں سے بارڈر کراس کرو, جا کے کما کے بھیجو. تو اب انہوں نے کیا کیا, ان کو پتا ہے کہ ان کا اچھا جو سویڈن کا صدر رو رہا ہے کہ بچے پیدا کرو, قوم پوچھ سکتی تھی اس کے تمہارے کتنے ہیں, تو وہ کہے گا میرے بھی نہیں ہیں. تو اب نہیں ہو سکتا. اب ان کے ہاں الاؤنس دیے جا رہے ہیں. آسٹریلیا میں تو فی بچے کے پتہ نہیں کتنے ڈالر ملتے تھے. پاکستانیوں نے یہی کام شروع کر دیا, وہاں جا کے کچھ بھی نہیں کر رہے, بچے ہی پیدا کر رہے ہیں. گورنمنٹ نے پھر روکا یہ کہ یار ہمارے والوں کی تو اسپیڈ بڑھ نہیں رہی, ان کی ڈبل ہو گئی ہے. تو میں نے آسٹریلیا میں بیان کیا, میں نے کہا دیکھو تمہارا انہوں نے پیسے بند کر دیے, لیکن اسپیڈ تمہاری ختم نہیں ہونی چاہیے. اور میں نے ان کو ملک کے خلاف اکساتے نہیں, ہم کہتے ہیں آئین کو فالو کرو بھائی, ہم ان کو باغی نہیں بناتے, ہم کہتے ہیں ملک کی قوانین کو فالو کرو. تو اب کیا ہے کہ اب وہ لوگ پتہ ہے کیا کر رہے ہیں, اب ان کو پتہ ہے کہ یار ہماری اسپیڈ اب بڑھنے والی نہیں ہے. اب وہ اس کا حل یہ تلاش کیا کہ ایشیائی ملکوں کے لوگوں کی اسپیڈ کو کم کر دو. سمجھتے ہو, اس کے لیے وہ اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی. فیملی پلاننگ پہ, میڈیا پہ, میرا جب بھی ٹیلی ویژن پہ کوئی بیان ہوا ہے نا, اس میں مختلف ٹاپک پر, اس میں کئی فیملی پلاننگ کی بات آئی, ٹی وی والوں نے وہ کٹ کر کے چلایا ہے. ٹیلی ویژن چینل کو اجازت نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات جو گروتھ ریشو بڑھانے والی ہو, اس کے دلائل ہوں, چینل کو اجازت نہیں ہے, وہ کٹ کر دیتے ہیں. اتنا پیسہ, اتنا دباؤ. لڑکیوں عورتوں کی صحت پہ نا بار بار پروپیگنڈا, بچے پیدا کرنے سے صحت خراب ہوتی ہے. صحت یہ نہیں بتا رہے کہ بچے روکنے کی جو میڈیسن ہے ان سے صحت کا کیا کباڑا ہو رہا ہے. پھر ہم تعلیم پہ کہاں, ہمارے یہاں ایجوکیشن نہیں ہے, بچے جنگلی جاہل پیدا ہوں گے. ارے تم جو تعلیم پہ جو تمہارا بجٹ ہے نا, اس سے زیادہ بجٹ بچے روکنے پر ہو رہا ہے. یہ بجٹ نکال کے اسکولوں پہ لگا دو یار. نہیں آئی بات سمجھ. جیسے ایک آدمی کہتے ہیں میرے 6 بچے ہو گئے, کہاں سے کھلاؤں گا, تو 6 بچوں پہ جتنا خرچ ہوتا اتنا بچہ روکنے پہ کر رہا ہے, وہ میڈیسن کھلا کھلا کے. دنیا کہے گی نا کم بخت, اتنا تو پیدا ہو کے نہیں کھاتے جتنا تو نے اپنی بچی بیوی کے آپریشن پہ اور حمل روکنے پہ لگا دیا تو نے. یہ کر رہے ہیں فیملی پلاننگ والے. تعلیم کا بجٹ کم ہو گیا ہے اور بچے روکنے کا بجٹ
اسی لیے تو ہم اتنا چیخ رہے ہیں کہ یہ نہ یہ صحت کا مسئلہ ہے، نہ یہ تعلیم کا مسئلہ ہے، نہ یہ وسائل کا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارا گروتھ ریشو بڑھ گیا تو ان کو ڈر ہے کہ ہم سمٹ رہے ہیں اور یہ بڑھے. تو اسلام یا وہ کون ایشیائی، اس میں ہندو بھی ہیں، صرف مسلمان نہیں ہیں. ان کا اسلام سے براہ راست کوئی ان کو چڑ نہیں ہے. ان کو یہ ایشیائی ملکوں کے لوگ بڑھ جائیں گے، ان کی نسل کیا ہو جائے گی، بڑھ جائے گی. بھائی ہندوؤں نے تو مان لیا کہ ٹھیک ہے ہم اپنے آپ کو سمیٹ رہے ہیں، بہت سے لبرل مسلمانوں میں نے بھی، لیکن اللہ نے ہمیں بچایا اسلام کی وجہ سے. اللہ نے کہا ایسی کسی تحریک کا حصہ نہیں بننا. نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی روٹی ہم دیں گے اور ان اولادوں کو بھی روٹی ہم دیں گے. اس لیے ہم مانتے ہی نہیں اس اے ٹو زیڈ یہ فلسفہ کیا ہے، غلط. تبھی تو میں اپنے بچوں کی کبھی کبھار زیارت کراتے رہتا ہوں کہ یار یہ اس میں کون سا والا پیس غلط لگ رہا ہے آپ کو، کون سا والا پیس لگ رہا ہے کہ اس کو پیدا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں تو ہر بچہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہر بچے کی الگ اسٹائل ہوتا ہے، الگ شرارتیں ہوتی ہیں. تو ماشاء اللہ اللہ نظر بد سے بچائے. تو اس لیے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نہیں